सूरत अन्निसा आयत नंबर 101। वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलात। वइज़ा और जब ज़रबतुम तुम सफ़र करो फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन तो कोई गुनाह नहीं है तुम पर, अन तक़्सुरू मिनस्सलात ये कि तुम कसर करो नमाज को, इन खिफ़्तुम अगर तुम डरो, अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना इस बात से कि फ़ितने में डाल देगी तुम्हें, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इन्नल काफ़िरीना बेशक काफिर, कानू वो हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वम मुबीना ज़ाहिरी दुश्मन। तो अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसर का माना कमी है, यानी कि कमी रकात में तादाद में कमी करना। तो यहाँ कसर का हुक्म है कि जब तुम ज़मीन में सफ़र करो ना तो नमाज कसर करो। तो दूसरा फरमाया कि जब तुम फितने में यानी कि मैदान जंग में हो सकते हो कि तुम्हें खौफ है कि तुम्हें काफिर फितने में डाल देंगे, उस वक्त भी कसर कर सकते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अनीस को खालिद बिन सफ़ियान के कत्ल के लिए भेजा, क्योंकि वह रसूलुल्लाह से जंग के लिए लश्कर तैयार कर रहा था। तो अब्दुल्ला वहाँ पहुँचे तो असर का वक्त हो गया, तो उन्होंने जाते जाते ही नमाज़ पढ़ी, यानी कि खौफ है ना, रस्ते में जाते जाते ही नमाज़ पढ़ी। सुन्नी अबी दाऊद की हदीस नंबर 1249 है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी फ़थुल बारी में इसकी सनद को हसन और इब्न कसीर ने इसको जय्यद कहा है, जैसे कि हिदायतुल मुस्तनसीरीन में, हिदायतुल मुस्तनीर में ये बात मौजूद है। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे नबी की ज़बान से हदर में 4, सफ़र में 2, खौफ की हालत में 1 रक्त फ़र्ज़ है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6087 है। तो बात यह है कि आम सफ़र में मगरिब और सुबह की नमाज के अलावा दूसरी नमाज़ों में 4 की बजाय 2 रक्त पढ़ना कसर है। तो आगे सफ़र से मुराद क्या है? आम सफ़र है जिसे उर्फ़ आम में सफ़र कहा जाता है। तो अब रही मेलों या दिनों की, मीलों वगैरह की या दिनों की मिक़दार की तयीन ना कुरान में आई है ना हदीस में। हाँ, इज्तिहाद है, सबसे ज़्यादा कवी इज्तिहाद है सैयदना अनस से, जो रवायत मरवी है मुस्लिम की हदीस नंबर 691 के लिहाज से ना 3 फरसक 9 कोस तकरीबन 21 किलोमीटर सफ़र करना हो ना, शहर से निकल कर ही कसर शुरू कर दें, क्योंकि किसी सही हदीस में नबी से ये साबित नहीं कि आपने किसी सफ़र में फ़र्द नमाज से पहले ये बाद में सुन्नतें अदा की हों। हाँ, रात के वक़्त वितर और सुबह की सुनते आप सफ़र में पढ़ा करते थे, कभी नहीं छोड़ते। ज़ादुल मआद में ये बात लिखी है। तो ये अहकाम हैं। तो मुसाफिर अगर मुकीम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो कसर नहीं करेगा। जिस तरह के मूसा बिन सलमा फरमाते हैं कि हम इब्न अब्बास के साथ मक्का में थे, तो मैंने कहा कि जब आपके साथ होते हैं तो 4 रकात पढ़ते हैं और जब अपनी रिहाइश में जाते हैं तो 2। तो अबुल कासिम फरमाया, तो यही अबुल कासिम की सुन्नत है। तो ये सफ़र के जो अहकाम आपके सामने बयान कर रहा था। आगे है इन खिफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। ये आयत चूँकि जिहाद के सिलसिला में नाज़िल हुई, इसलिए नमाज कसर की इजाज़त के साथ साथ ये भी बताया गया कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया, क्या वजह है कि लोग हर सफ़र में कसर कर रहे हैं, हालांकि कुरान में ये हुक्म खौफ के साथ मुक़य्यद। तो उमर ने कहा, ख़ुद मुझे भी इससे ताज्जुब हुआ, मैंने नबी से इसका ज़िक्र किया तो आका ने फरमाया कि ये एक सदका है जो अल्लाह ने तुम पर किया, लिहाजा इसको कबूल करो। और नबी सल्लल्लाहु मदीना से मक्का तशरीफ़ ले गए और इस वक्त रब्बुल आलमीन के सिवा किसी खौफ नहीं था, मगर आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी है। तो खौफ का मसला जो है ये नहीं है, जैसे कि नसाई की रिवायत में है। और एक मरतबा आपने 19 दिन क़याम भी किया है। तो मसला ये है कि अब कितने दिन क़याम करना, तो वो नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो इसके बारे में कोई सराहत नहीं है। तो कितने दिन किसी जगह ठहरेंगे तो इरादा हो तो कसर कर सकते। उलमा के इज्तिहादात मुख्तलिफ है। बाद ने फरमाया 19 दिन का इरादा हो नमाज़ पढ़ी पड़े, इससे कम हो कसर करें। बाद ने यह मुद्दत 15 दिन बयान फरमाई है, बाद ने 4 दिन। मगर राजे बात यही मालूम होती है कि जब तक किसी जगह इकामत का इरादा ना करे कसर कर सकता है।
سمامہ بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا مسافر کی نماز کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 رکعتیں، سوائے مغرب کے وہ 3 رکعتیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ ہم ذوالمجاز میں ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ذوالمجاز کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک جگہ ہے کہ جس میں ہم جمع ہوتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، 20 راتیں یا 15 راتیں ٹھہرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اے آدمی، میں آدر بھائی جان میں رہا، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے 4 مہینے یا 2 ماہ، تو میں نے انہیں دیکھا کہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی مسند احمد کی حدیث نمبر 5552 ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ تو آپ قائم کرے، لَهُمْ ان کے لیے، الصَّلَاةَ نماز، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتٌ ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اسلحتہم اپنے اسلحے کو، فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا تو وہ ہو جائیں گے، مِن وَرَائِكُمْ پیچھے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے، طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے پاس ساتھ ہی، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار، وَدَّ وہ چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم تو وہ ٹوٹ پڑیں گے تم پر، میلن واحدہ یک بار ٹوٹنا، ولا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان کان بکم عذن اگر کوئی تکلیف ہو، من مطر بارش کی وجہ سے، وان کنتم مرضی اگر تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم یہ کہ تم رکھ دو اپنے اسلحے کو، وخذوا حذرکم اور ساتھ لے کر رکھو اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعد للکافرین تیار کیا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کن عذاب۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ ہوں، آپ قیام کرنا چاہیں ان کے لیے نماز، تو یعنی کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ایک جماعت کھڑی رہے، چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے، آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ پکڑے رکھیں اپنے اسلحے کو اور وہ سجدہ کریں، اور پھر جب سجدہ ایک رکعت ہوگی دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور وہ بھی اسی طرح۔ کیوں ایسا کیوں کرنا ہے؟ ایسا اس لیے کرنا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم پر مائل ہو جائیں اور ایک دفعہ سارے کا سارا تمہارا، تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے آ گئی ہے یا بیمار ہو تو تم رکھ دو اپنے ہتھیاروں کو، رکھ کے بھی نماز پڑھو، اور اپنا بچاؤ سامان جو ہے اس کو تو لازمی پکڑو نا، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اب اس آیت کی کچھ توضیح ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور ضروری بھی ہے۔ اس آیت میں اصل میں صلاۃ الخوف کی اجازت ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ خوف کا نماز کا موقع ہے، تو جب دشمن موجود ہو، اس کے حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو، لیکن ذرا سی غفلت بڑے نقصان کا سامنا دے سکتی ہے۔ مثلاً اس کے طریقے کیا ہیں؟ مثلاً فوج 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو، ایک حصے نے آ کر نبی کے پیچھے نماز پڑھی، تو جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 2 حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، اس طرح آپ کی 2 رکعتیں باقیوں کی ایک ایک۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 اور فوجیوں کی 2 اور بعد میں آتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر ایک رکعت اور پڑھ لی، تو 2 رکعت پوری ہوگی، یعنی کہ ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، فوجیوں نے ساتھ پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے، تو دوسرے فوجی جو ہیں ایک اپنی رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں، پیچھے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کے جو سامنے ڈٹ گئے، دوسرے حصے والے آ کر نبی کے پیچھے نماز پڑھی، تو آپ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، تو پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھر، اس طرح بھی 2 رکعت فوج کے دونوں حصوں میں بھی 2 رکعتیں ہوئیں۔
تو ابن عربی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف میں تمام احادیث صحیح ثابت ہیں، لہذا جس صورت میں نماز ادا کر لی جائے جائز ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب حدیث کا مرجع 6-7 صورتوں کی طرف ہے، جن سے ہر صورت میں حسب موقع عمل کیا جا سکتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں زاد المعاد کی پہلی جلد صفحہ 512۔ اور امام ابو داود نے صلاۃ الخوف کی صورتیں صحیح سندوں کے ساتھ بہت تفصیل سے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں کہ جب جماعت ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو اکیلا پڑھ لے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تستر قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا، جب فجر روشن ہو رہی تھی، لائی شدید بڑک اٹھی تو ہم نماز پڑھ ہی نہ سکے، چنانچہ دن بلند ہونے کے بعد ہی نماز پڑھی۔ تو ہم نے وہ نماز ابو موسیٰ کے ساتھ پڑھی تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ انس نے فرمایا مجھے دنیا و ما فیہا مل جائے تو تب بھی میں خوشی نہ ہو جتنی اس نماز سے خوشی ہوئی۔ تو یہ یہاں احکام بیان ہو رہے تھے۔ تو اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ اور جب تم پوری کر لو الصلاۃ نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ یہ کہ تم ذکر کرو اللہ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر، فَإِذَا اور جب اطمأننتم تم بے خوف ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تم قائم کرو نماز کو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین بے شک تحقیق نماز مومنوں پر کتاباً فرض ہے، موقوتاً مقررہ اوقات میں، ولا تہنوا اور نہ تم ہمت ہارو، فی ابتغاء القوم دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونوا یہ کہ ہو تم کو وہ دکھ اٹھاتے ہوئے، خائف تو فإنہم تو بلا شبہ وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں، کما تعلمون جس طرح تم اٹھاتے ہو، تم تو امید رکھتے ہو اللہ کی، ما لا یرجون وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما اللہ حکمت والا ہے۔ تو پیچھے آیت نمبر 103 میں یعنی کہ نماز اگر پڑھ لی ہے میدان جنگ میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم قیام کرو، کھڑے ہو کر جیسے بھی اللہ کا ذکر کرو، کروٹوں کے بل نماز قیام کرو، نماز کو وقت پر پڑھا جائے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ حالت جنگ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے، اور ذکر ضرور کرنا ہے نماز کے بعد، جیسے مرضی کرو، وقت پہ پڑھنا، جیسے مرضی پڑھی جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر آج ہم پہ آ جائے تو ہماری فتح ہی فتح ہے۔ تو آگے ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، یہ آیت اس آیت سے ملتی جلتی ہے کہ اگر تم یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسے زخم پہنچا ہے۔ تو امام قرطبی نے جنگ احد میں زخم کھانے کے باوجود کفار کا پیچھا کرنے کو اس آیت کا شان نزول بنایا ہے۔ تو مگر عام الفاظ میں اس واقعے کے علاوہ ہر ایسے موقع پر یہ کہ جہاں بھی کام چلتا ہے چلنا چاہیے۔ وَقَانَ اللَّهُ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ولا تہنوا کیا مطلب ہے؟ ولا تہنوا نہ تم ہمت مارو، فی ابتغاء القوم دشمن قوم کی تلاش میں، ان اگر تکون تم ہو تعلمون دکھ اٹھاتے، فإنہم یعلمون تو وہ بھی تو دکھ اٹھاتے ہیں نا جس طرح تم اٹھاتے ہو، وہ امید رکھتے ہیں، تم امید رکھتے ہو اللہ کی، وہ نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما اللہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے۔